دنیا کی تاریخ کو جب ہم غیر مذہبی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بڑے واضح ادوار نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب سائنسی معلومات ہمیں بتا رہی ہیں کہ انسان کی تاریخ ہزاروں سال پہلے شروع ہوئی۔ کم سے کم مدت بھی باقاعدہ انسانی آبادیوں کی ابتدا کی 30-35 ہزار سال بیان کی جاتی ہے۔ انسان کے بارے میں جو متحجرات سے معلوم ہوا ہے، فاسلز کے ریکارڈ سے، وہ 3 لاکھ سال تک نوبت پہنچ رہی ہے۔ اس کے بارے میں جتنی معلومات ہمیں حاصل ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں انسانی آبادی شروع ہو گئی، لیکن کچھ معلوم نہیں اس کو۔ یعنی کیا ہوتا ہے، کسی جگہ سے کوئی پتھر مل جاتا ہے، کوئی آثار مل جاتے ہیں، کوئی غار مل جاتی ہے، کوئی چند برتن اس میں سے نکل آتے ہیں، تو اندازے لگاتے ہیں، تاریخی معلومات نہیں۔ 5000 سال، اب سے 5000 سال پہلے سے کچھ تاریخی آثار ملنے شروع ہوتے ہیں۔ یعنی جب لوگ زرعی تمدن میں داخل ہوئے اور وہ خانہ بدوشی کی زندگی چھوڑ کر آباد ہونے لگے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اس سے زمین و آسمان کی تبدیلی آ گئی دنیا میں۔ پہلے لوگ خانہ بدوشوں کی طرح 2 خیمے اپنے اوپر لاد لیتے تھے، آج یہاں بیٹھے اور وہاں چلے گئے، جنگل کے درختوں سے پھل اتارا، کھا لیا، کسی جانور کو شکار کیا، ذبح کر لیا، گوشت حاصل ہو گیا۔ لیکن گندم اگائی جائے، سبزیاں اگائی جائیں اور بہت سی فصلیں ہوں اور باغات لگائے جائیں، یہ زمانہ تو بہت قریب کا زمانہ ہے، 4-5 ہزار سال سے پیچھے اس کی تاریخ نہیں جاتی۔ جب یہ تبدیلی آئی تو لوگ آباد ہونے لگے، بڑے بڑے شہر بننے لگ گئے، تہذیبیں آباد ہونے لگ گئیں۔ اب لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات کا کلیکشن پیدا ہوا۔ دور حاضر میں آ کے انڈسٹریل ریولوشن نے پھر ایک نئی دنیا پیدا کر دی، اور اب انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تو گویا درہم برہم کر کے رکھ دیا ہر چیز کو۔ تو یہ سارے ادوار دنیا میں ایسے ہی رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پہلے ہر جگہ پیغمبر بھیجے، تو یہ ضرورت سمجھ میں آتی، کیونکہ نہ لوگوں کے درمیان رابطے ہیں، نہ قومیں اس طریقے سے مستقر بنا کر تہذیبیں پیدا کر رہی ہیں۔ ایک قبیلہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے، تو ابتدا میں یہ اہتمام کیا گیا کہ جو قوم جس جگہ بھی ہے، قبیلہ ہے، کوئی علاقہ ہے، وہاں اللہ پیغمبر بھیج کے اپنی دعوت کی ابتدا کر دیں۔ اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو بڑا اچھا اہتمام کیا گیا کہ اب لوگ سیٹل ہو گئے، تمدن وجود پذیر ہو گیا ہے، شہر بن رہے ہیں، مملکتیں وجود میں آ رہی ہیں، بڑے بڑے فاتحین اٹھ کے اب سلطنتیں بھی بنانے لگ گئے ہیں، ان کے درمیان روابط کا دور آ گیا ہے۔ تو دنیا جو اس وقت کی دنیا تھی، اس کے بالکل درمیان کے علاقے کو انتخاب کر کے وہاں ایک پوری قوم کو آباد کر دیا گیا۔ یعنی بجائے اس کے کہ لوگ کسی فرد کے بارے میں روز بحث کریں کہ تم پیغمبر ہو یا نہیں، وہ روایت ایک قوم کے اندر پیدا کر دی جائے اور وہ خدا کے دین کی دعوت بھی پہنچائے، اس کو کتابیں بھی دی جائیں، پیغام بھی پہنچائے۔ تاریخ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعوت اس وقت کی ساری متمدن دنیا تک پہنچ گئی، لوگ واقف ہو گئے اس سے۔ پھر وہ دور آیا ہے جس میں اب ہم داخل ہوئے ہیں۔ تو یہ دور جب شروع ہوا، یعنی گویا بڑی مملکتیں، بڑی سلطنتیں توحید کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر بھی قائم ہونے کی نوبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو مبعوث فرمایا اور قرآن جیسی کتاب نازل کر دی۔ تو اس میں کیا اشکال پیدا ہوتا ہے؟ رہ گئے یہ کہ بہت لوگ ہیں دنیا میں جن تک پیغام نہیں پہنچا۔ کیا پیغام نہیں پہنچا؟ اللہ کی توحید کا پیغام دنیا بھر میں عام ہو چکا ہے، ہر شخص واقف۔ آپ چین کے لوگوں کے ساتھ ملیں، ذرا ان کے دانشوروں کے پاس بیٹھیں، میں تو 10 سال ان کے درمیان رہا ہوں، پوری مذہبی روایت، علت، حرمت، ہر چیز سے واقف، ہم سے بہت اچھی طرح واقف۔ تو ساری چیزیں اسی طرح موجود ہیں، لیکن ان میں انحرافات ہو جاتے ہیں، تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ خود عرب کے ساتھ کیا ہوا، سیدنا اسماعیل کی اولاد نے اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو بت خانہ بنا دیا۔ یہ سب تغیرات ہوتے ہیں دنیا میں۔ اب کون سی جگہ ہے جہاں پیغام نہیں پہنچا؟
پیغام کا پہنچنا اللہ نے اتنی ذمہ داری لی ہوئی ہے، پہنچ گیا۔ یہ فرد کی ذمہ داری ہے کہ جو بات اس نے سنی ہے وہ اٹھے، بیدار ہو، تحقیق کرے۔ یہ سارے اسباب اسی تحقیق کے لیے پیدا کر دیے گئے۔ میرے علم میں تو ایسی کوئی بستی نہیں ہے آپ کے جہاں پیغام ہی نہیں پہنچا، اطلاع ہی نہیں پہنچی، بس کافی ہے۔ جب خبر شائع ہوتی ہے، یہ خبر ہے نا، ٹیلی ویژن پر نشر ہو گئی، اخبار میں آ گئی، وہ خبر چونکا دینے والی خبر ہوتی ہے۔ مثلا کووڈ کی اطلاع کیسے ملی آپ کو؟ ایک چھوٹی سی خبر شائع ہوئی، دنیا ٹوٹ پڑی۔ اتنی بڑی خبر صدیوں سے شائع ہے کہ موت کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، انسان نہیں متوجہ ہوتا اس خبر کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی۔ خبر پہنچا دی گئی، آخری درجے میں پہنچ گئی۔ اب لوگوں کا کام ہے کہ وہ خبر کو رسپونڈ کریں،